ماہم، تمہیں کیا لگتا ہے مہندی کے لیے ڈریس کیسا رہے گا؟ مہرین شاہ نے اپنی سیکرٹری سے پوچھا تھا، جو ان کے خاص ڈرائیور کی بیٹی بھی تھی۔ تھوڑا ڈارک ہے میم، ماہم نے مسکرا کر کہا۔ وہ کشمیر سے تعلق رکھتی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ رائٹ، کوئی دوسرا دکھائیں، مہرین نے فیشن ڈیزائنر کو کہا۔ یہ چھٹا ڈریس تھا جو وہ ماہم کے کہنے پر ریجیکٹ کر چکی تھی۔ یہ لاسٹ ڈریس ہے میرے پاس، اگر یہ پسند نہیں آیا تو آپ دوسرا ڈیزائنر دیکھ لیں، ڈیزائنر نے ناگواری سے کہا۔ بالکل درست کہا آپ نے، ماہم نے فوراً سے کہا۔ بلکہ آپ جائیں، میں نے آن لائن ڈریس پسند کر لیے ہیں، ماہم نے کہتے ساتھ آئی پیڈ مہرین کو تھمایا اور پھر ایکسکیوز کرتی اپنے کمرے کی جانب جانے لگی تھی، کیونکہ اسے صبح یونیورسٹی جانا تھا۔ وہ اپنے موڈ سے چل رہی تھی جب اچانک وہ فراز شاہ سے ٹکرائی تھی۔ آنکھیں گروی رکھوا کر چل رہی ہو؟ فراز نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم میرے کمرے کے باہر یوں مجسمہ بن کر کھڑے ہوگے تو یہی ہوگا نا؟ ماہم نے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے کہا۔ میری اسائنمنٹ بنائی؟ فراز نے سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا۔ میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں، سمجھے؟ ماہم نے اسے سختی سے کہا۔ میری موم کی تو ہو نا، تو انڈائریکٹلی میری بھی ہوئی، فراز نے ڈھیٹوں کی طرح کہا۔ ابھی ماہم کچھ کہتی کہ مہرین ان کی جانب چلی آئی تھی۔ کیا ہوا فراز، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مہرین نے مسکرا کر اپنے بیٹے سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، میں ماہم کو کہہ رہا تھا کہ یونیورسٹی کی بس استعمال کرنے سے اچھا میرے اور جویریہ کے ساتھ چلی جایا کرے، فراز نے مسکرا کر کہا۔ اور ایسے میں وہ ماہم کو تو کم سے کم برا نہیں لگا تھا۔ بہت مہربانی آپ کی، مگر مجھے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا زیادہ پسند ہے، ماہم نے کہا، پھر گڈ نائٹ کہا اور اپنے روم کا دروازہ بند کر دیا۔ جویریہ، جو کہ فراز کی کزن تھی، صبح ہی آ گئی تھی۔ مامی، فراز کہاں ہے؟ مہرین بیگم سے ملنے کے بعد اس نے پوچھا۔ وہ تو شاید سو رہا ہے، مہرین بیگم نے سوچتے ہوئے کہا۔ اف، ایک تو یہ بندہ اپنی کلاس کا دن بھی بھول جاتا ہے، جویریہ نے ناگواری سے کہا۔ اچھا، میں ابھی اٹھواتی ہوں، جاؤ نا بیٹا ماہم، اسے اٹھا دو۔ مہرین بیگم کے کہنے پر جویریہ نے اسے سخت نفرت سے دیکھا تھا۔ جویریہ اکثر میک اپ میں رہتی تھی، جبکہ ماہم میک اپ کے نام پر سن بلاک اور لپسٹک ہی لگاتی تھی، مگر پھر بھی وہ جویریہ سے بہت پیاری لگتی تھی۔ ماہم بھاری قدم لیے کمرے کی طرف جا رہی تھی، ابھی وہ نوک کرتی کہ فراز نے اچانک سے دروازہ کھولا۔ ماہم نے 2 قدم پیچھے کیے۔ آج فراز اور ماہم نے اتفاقاً بلیک کلر پہن لیا تھا۔ صبح صبح میری یاد؟ فراز نے اسے تنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ بکواس بند کرو، جویریہ آئی ہے، یونیورسٹی ساتھ جانا ہے اسے، ماہم نے کہا اور جانے کے لیے مڑی جب اس کے قدم جمے تھے۔ تم بھی چلو نا ساتھ، میرا دل لگا رہے گا۔ فراز کا انداز کچھ یوں تھا جیسے گلی کا سستا عاشق اپنی محبوبہ کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور اس میں بھی فیل ہوا ہو۔ مجھ سے یوں سستے عاشقوں کی طرح بات کیا ہی مت کرو، ورنہ میں مارشل آرٹس بخوبی جانتی ہوں، ماہم نے مڑ کر اسے کہا اور پھر واپس نیچے چلی آئی۔ سستا عاشق، اس کا بدلہ تو تمہیں دینا پڑے گا، فراز نے اس کے جاتے ہی خود سے کہا۔ بدتمیز کہیں کا، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ ماہم بھی دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ یونیورسٹی جانے لگی تھی جب اسے سکندر شاہ کی کار اندر آتی دکھائی دی، تو وہ بھاگتی ہوئی اس طرف گئی۔ ڈرائیور سیٹ سے اس کے والد باہر آئے تھے، وہ 3 دن بعد ان سے مل رہی تھی۔ سکندر شاہ اس کے سلام کا جواب دیتے اندر چلے گئے تھے۔ کیسے ہیں بابا؟ سلام دعا کے بعد اس نے خوشی سے پوچھا۔ میں ٹھیک، تم اب تک یہاں ہو، یونیورسٹی نہیں گئی؟ اسفند نے اس کے ماتھے پر بوسہ دینے کے بعد پوچھا۔ بس جا رہی تھی کہ آپ آ گئے، ماہم نے مسکرا کر کہا، پھر الوداع کہتی جانے لگی جب فراز کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ اسفند صاحب سے بات کر رہا تھا۔ اسفند انکل، ماہم سے کہیں ہمارے ساتھ چلے، میں نے کہا مگر مان نہیں رہی۔ فراز نے ایسے کہا جیسے وہ دونوں بیسٹ فرینڈ ہو۔ ماہم نے ناگواری سے دیکھا تھا۔ بیٹا چلی جاؤ نا، مجھے بھی اطمینان رہے گا، ماہم کو دیتے بس اسفند صاحب نے اتنا ہی کہا اور وہ خاموشی سے فراز کی کار کا بیک ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ جویریہ نے نفرت سے اس کو بیک ویو مرر سے دیکھا تھا۔ یونیورسٹی پہنچنے تک کار میں خاموشی تھی۔ ماہم قائد اعظم یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی اور یہی بات جویریہ اور فراز کو جیلس کرواتی تھی۔ یہ لو، یونیورسٹی پہنچ کر ماہم نے اس کی طرف ایک فائل بڑھائی تھی۔ کیا ہے یہ؟ فراز نے آئی برو اچکا کر سوال کیا۔ آنکھیں ہیں نا، دیکھو، ماہم نے بھی اکڑ سے کہا۔ زبان ہے نا، بتا سکتی تھی۔ فائل کھولتے فراز نے ناگواری سے کہا۔ وہ اسائنمنٹ فائل تھی۔ تم تو نہیں بنانے والی تھی، فراز نے ستائشی انداز میں کہا۔ ہاں، سوچا تو یہی تھا، مگر پھر میرے ذہن میں آیا تم میرے بیسٹ اینیمی ہو، اتنا تو کر ہی سکتی ہوں نا تمہارے لیے، ماہم نے کہا اور کلاس میں چلی گئی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ جویریہ نے آتے ہی ماہم کے متعلق پوچھا تھا۔ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے دور رہا کرو، فراز نے جان بوجھ کر بات گھما دی تھی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ جویریہ نے مزے سے پوچھا۔ کہہ دیا جو آپ کا حکم، کلاس میں داخل ہوتے اس نے مزے سے کہا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو اس نوکرانی کو؟ ریلیکس یار، فراز نے کہا اور پھر اپنے دوست کی طرف بڑھ گیا۔ کیسے ہو بڈی؟ سبتین نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ٹھیک، تو بتا، فراز نے اسے گلے لگا کر کہا۔ یار ایک کام ہے، کر دے گا؟ سبتین نے یاد آنے پر پوچھا۔ ہاں بولنا۔ فراز نے فائل کو اپنی سیٹ پر رکھتے کلاس میں داخل ہوتی ماہم کو دیکھا تھا۔ ماہم کے بارے میں ہے بات، کیا وہ سنگل ہے؟ سبتین نے جلدی سے پوچھا۔ کیوں؟ فراز کو تھوڑا برا لگا تھا۔ بس ایسے ہی، مجھے پسند ہے وہ، سبتین نے فراز کو
فراز کے تاثرات بخوبی دیکھے تھے مگر کچھ کہا نہیں. خود پوچھ لینا، فراز نے ناگواری سے کہا اور پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا. کلاس سے فارغ ہو کر ماہم گھر جانے لگی تھی جب اسے فراز نے بیچ میں روکا تھا. سو اینیمی؟ فراز کی آواز میں غصہ واضح تھا. ہاں کہو. ماہم نے بغور اسے دیکھا تھا. صبح کی نسبت اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا. تم سبتین کو جانتی ہو؟ فراز نے براہ راست پوچھا تھا. ہاں، تمہارا دوست ہے، ماہم نے بغیر ڈرے کہا. ویسے نہیں، کیا تم اسے پرسنلی جانتی ہو؟ فراز نے رک رک کر پوچھا تھا. مسٹر فراز شاہ، تمہارا دماغ ٹھیک ہے جو یہ سوال تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ماہم کو وہ بچپن سے جانتا تھا اور پھر اس کے بعد اگر وہ یہ سوال کر رہا تھا تو ماہم کا غصہ کرنا بنتا تھا. ٹھیک ہے، اس میں غصہ کرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے، فراز نے ہاتھ کھڑے کرتے کہا. نظر مت آنا سارا دن ورنہ میں میم کو بتا دوں گی. ماہم نے انگلی اٹھاتے اسے وارن کیا تھا. ارے اس میں میری کیا غلطی؟ فراز نے اسے صفائی دینے کی کوشش کی مگر وہ سنی انسنی کر گئی تھی. شام کو وہ اپنے کام سے جلدی فارغ ہو گئی تھی کیونکہ مہرین شاہ آج شادی میں گئی تھی. ابھی وہ گارڈن میں بیٹھتی اپنا کام کر رہی تھی جب جویریہ اس کے پاس آئی تھی. اس وقت فراز شاہ اپنے فارم ہاؤس میں تھا کیونکہ آج اس نے پارٹی رکھی تھی اپنی شرط جیتنے کی خوشی میں. ماہم، تم جا کر فارم ہاؤس کی صفائی کراؤ، جویریہ نے ماہم کو ناگواری سے کہا. مگر مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، ماہم نے ندامت سے کہا. اور کس نے کہا تم سے یہ؟ جویریہ کو غصہ چڑھا تھا. سردار شاہ نے، ماہم نے سکون سے کہا. وہ باہر والوں کے سامنے فراز کو سردار شاہ ہی کہتی تھی. میں کہہ رہی ہوں جاؤ جا کر فارم ہاؤس کی صفائی کرو، جویریہ نے چلا کر کہا تو وہ خاموشی سے جانے لگی. فارم ہاؤس گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا. اندر سے گانے بجانے کی آواز باہر تک آ رہی تھی. ماہم نے اندر آتے ہی ملازمہ کو کام کا سمجھایا تھا جب ایک لڑکا اس کے پاس آیا. ہے گورجس، لڑکے نے مسکرا کر اس کے آگے ہاتھ کیا تھا. معذرت کے ساتھ مجھے اپنا کام کرنا ہے، ماہم نے ایکسکیوز کیا تھا جب اس لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا. چھوڑو، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ ماہم نے اس سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی تھی اور پھر اسے فراز کی نظریں خود پر پڑتی محسوس ہوئی تھیں. جلد بازی میں ہاتھ چھڑواتے وہ پول میں گر گئی تھی. فراز نے بغیر سوچے پول میں چھلانگ لگائی تھی اور اسے گود میں اٹھا کر باہر آیا تھا. اگر کسی نے بھی ویڈیو بنائی تو میں اسے جان سے مار دوں گا، فراز چلایا تھا غصے سے اور سب لوگ ڈر کر اپنے فون رکھ چکے تھے. سبتین، پارٹی ختم ہے، باہر نکالو سب کو، سبتین کو فوراً سے کہا اور ماہم کو گود میں اٹھائے کمرے میں لایا تھا. سانس لو ماہم، دھیرے سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے پریشانی سے کہا. اور پھر جب وہ بہتر ہوئی تو وہ اس کے پاس ملازمہ کو بھیج کر خود گارڈن میں گھومنے لگا تھا. اسے ابھی بھی غصہ تھا. فارم ہاؤس میں شاہ خاندان کی کسی عورت یا پھر کسی ملازمہ تک کو آنے کی اجازت نہیں تھی. پھر وہ تو اس کی بیوی تھی. مانا کہ وہ اس بات سے انجان ہے ابھی، مگر پھر بھی کیسے وہ اس طرح غیر مردوں کے سامنے آ سکتی تھی؟ یہ سوچ اس کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی. وہ واپس کمرے میں گیا تھا. ماہم اپنے سکون سے سو رہی تھی. مجھے بے چین کر کے خود سو رہی ہے، فراز نے سرگوشی کی. پھر اپنے موبائل پر پوری آواز میں گانے لگا کر اس کے کان کے پاس کیا. ماہم نے کمفرٹر پورا اوڑھ لیا تھا جیسے کہہ رہی ہو تم اپنا کرتے رہو، مجھے اپنی نیند عزیز ہے. ماہم، فراز نے زور سے چلا کر اسے اٹھایا تھا. کیا ہوا؟ ماہم ہڑبڑا کر اٹھی تھی. نیند پوری ہو گئی آپ کی محترمہ؟ فراز نے مسکرا کر پوچھا. نہیں ابھی کہاں، ابھی تھوڑی رہتی ہے. ماہم نے واپس کمفرٹر اوڑھنے کی کوشش کی تھی جب اس فراز نے غصے سے سارا کمفرٹر نیچے گرایا تھا. تم یہاں کیوں آئی تھی؟ فراز نے چلا کر اس سے پوچھا. ماہم ڈرتے ہوئے بیڈ سے اتری تھی. صفائی کرنے، ماہم نے گھبرا کر کہا. کس نے کہا یہاں کی صفائی کرنے کے لیے؟ فراز نے اگلا سوال کیا. کسی نے نہیں، میں خود آ گئی تھی، ماہم نے جھوٹ کہا. ماہم بکواس مت کرو، بتاؤ کس نے کہا تھا یہاں کر صفائی کرنے کے لیے؟ فراز نے اپنا سوال دہرایا تھا. وہ جانتا تھا ماہم اس کی کہی بات کبھی نہیں ٹالتی. میں ملازمہ ہوں شاہ ہاؤس کی، کہیں پر بھی میری ضرورت پڑ سکتی ہے، ماہم نے اپنے دفاع کے لیے کہا. فراز نے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے پکڑا تھا. تم اس گھر میں مسز شاہ کی سیکرٹری ہو، ملازمہ نہیں. آئندہ یہ بکواس نہ سنو. اور یہاں کس نے بھیجا وہ بتاؤ. فراز نے اس کے بازو پر زور دیتے سختی سے کہا. فراز مجھے درد ہو رہا ہے، ماہم نے ندامت سے کہا. بتاؤ. فراز کو فرق نہیں پڑا تھا. جویریہ نے، ماہم نے بالآخر کہہ دیا تھا. فراز نے اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑا تھا اور باہر کی جانب جانے لگا اور دروازہ غلطی سے لاک کر دیا تھا. شاہ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی اسے جویریہ دکھی تھی. ماہم کو آئندہ کے بعد حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہیں جواب نہیں دیتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس گھر کی ملازمہ ہے. وہ صرف اس گھر میں مسز شاہ کی سیکرٹری ہے، سمجھی؟ فراز کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی. فراز میں نے کچھ، جویریہ نے صفائی دینے کی کوشش کی تھی. بکواس بند، آئندہ ماہم سے دور رہنا، اتنا کہا اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. اس کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ دروازہ وہ لاک کر کے آ گیا ہے. اگلی صبح کافی خوشگوار تھی. ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی اور ایسے میں وہ اسلام آباد کی سرسبز سڑک پر جاگنگ کرتا وہ بہت دلکش لگ رہا تھا. جاگنگ سے گھر آ کر آج اسے لان میں ماہم نہیں دکھی تھی. ماہم کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا.
پتہ نہیں صاحب، اپنے کمرے میں تو نہیں ہے، کل فارم ہاؤس سے واپس ہی نہیں آئی، ملازمہ نے اسے اطلاع دی تھی۔ فراز کے دماغ میں کچھ ڈر آیا تھا۔ وہ واپس فارم ہاؤس کی طرف بھاگا تھا اور کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اسے وہ فرش پر بیٹھی ملی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماہم، اس نے محبت سے اسے پکارا تھا۔ ماہم نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ آئی ایم ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ ماہم نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ خبردار جو آئندہ کے بعد مجھے ہاتھ لگایا اور بدتمیزی سے بات کی۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ وہ اس دنیا میں ہر چیز تمہاری جاگیر ہے۔ ماہم کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کا قتل کر دیتی۔ اسے پرے کرتے وہ فارم ہاؤس سے نکل آئی تھی اور پھر خود کو اپنے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ مہرین بیگم کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ اسے بخار ہے تو وہ چھٹی کر رہی ہے۔ تقریباً 9 بجے وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار کھڑا تھا جب اس نے ملازمہ کو ماہم کو بلانے کے لیے کہا تھا۔ وہ آج یونیورسٹی نہیں جا رہی۔ جواب مہرین بیگم نے دیا تھا۔ کیوں؟ فراز کو حیرانی ہوئی تھی۔ وہ کبھی اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوتی تھی، مگر کیا بات واقعی اس بار چھوٹی تھی؟ اسے بخار ہو رہا ہے بہت، مہرین بیگم نے پریشانی سے کہا۔ آپ نے خود دیکھا اسے؟ فراز نے پھر سوال کیا۔ ہاں فراز، اب میں اتنی لاپرواہ بھی نہیں ہوں، بیٹی جیسی ہے وہ میری۔ میسج کیا تو میں خود دیکھنے گئی، ابھی ملازمہ کے ہاتھ سے ناشتہ اور میڈیسن بھجوائی ہے۔ مہرین بیگم نے اسے تفصیل سے بتایا۔ چلے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں رات کو دیر سے آؤں، فراز نے انہیں اطلاع دی تھی۔ کیوں، خیریت؟ مہرین بیگم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ دوست کے گھر پارٹی ہے، بس اس لیے۔ بھائی تو میری سیٹنگ کروا دینا۔ سبتین آج بھی ماہم کے گیت گا رہا تھا۔ دیکھ سبتین، تو میرا دوست ہے، اس لیے تجھے سمجھا رہا ہوں، ماہم ایسی لڑکی نہیں ہے۔ فراز نے ہر بار کی طرح اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ وہ ایسی لڑکی ہے یا نہیں میں دیکھ لوں گا، تو بس ایک بار میری ڈیٹ فکس کر دینا، سبتین نے مسکینوں سے کہا۔ بھائی چھوڑ اس بات کو، فراز نے اطمینان سے اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں تیری نیت خراب ہے اس پر؟ سبتین کہتے ہی فراز کا ہاتھ اس کے کالر تک گیا تھا۔ زبان سنبھال کر سبتین، ورنہ میں تیرا وہ حشر کروں گا جو تو یاد رکھے گا، فراز نے اسے وارن کیا تھا۔ نہیں تو کیا، سبتین نے بھی سینہ چوڑا کرتے کہا تھا، اور فراز نے اس کے منہ پر ایک مکہ مارا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ ماہم رات کو لان میں ٹہل رہی تھی، اس کی طبیعت اب صبح سے حد درجہ بہتر ہو گئی تھی جب اسے فراز کی کال موصول ہوئی تھی۔ پہلی 2 کالز تو وہ کٹ کر چکی تھی، مگر یہ تیسری کال اس نے اٹھا لی تھی۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں کالز کر رہے ہو؟ ماہم نے غصے سے کہا۔ سنو، میرا جھگڑا ہو گیا ہے، تم مجھے پک کرنے آ سکتی ہو کیا؟ فراز نے درد سے کراہ کر پوچھا تھا۔ کس سے جھگڑا ہو گیا؟ ماہم نے فکر سے پوچھا تھا۔ سبتین سے، فراز نے منہ بناتے جواب دیا تھا۔ تو تم ہو کہاں اس وقت؟ ماہم نے دوسرا سوال کیا۔ سبتین کے گھر کے نیچے، فراز نے پتھر دور پھینکتے کہا۔ اچھا میں آئی، کہتے ساتھ اس نے فون رکھ دیا تھا اور گاڑی کی چابی لیتے وہ نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ اس کی بتائی لوکیشن پر پہنچ گئی تھی۔ کل تک جو بیسٹ بڈی تھے وہ آج لڑ پڑے، ایسا کیوں؟ ماہم نے پہلا سوال ہی یہی کیا تھا۔ تمہارے لیے، فراز دھیرے سے بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا کیا؟ ماہم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، بس ایسے ہی جھگڑا ہو گیا، فراز نے بات گھمائی۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی نکلے تھے جب ماہم نے بری طرح کٹ لیا تھا اور اچانک بریک لگائی تھی۔ فراز ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ہوئے بچا تھا۔ جب گاڑی چلانی نہیں آتی تو مجھے لینے کیوں آئی ہو؟ فراز نے منہ بناتے سوال کیا۔ تم تو ڈر گئے، ماہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، فراز نے جل کر کہا۔ قسم سے بالکل صحیح ڈرائیونگ آتی ہے مجھے، پتہ نہیں روڈ کے عین درمیان آ کر کیا ہو جاتا ہے مجھے، ماہم نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتے منہ بناتے کہا تھا۔ اور اگر سامنے سے 5-6 گاڑیاں آ جائیں تو میرے ہاتھ پاؤں جواب دے جاتے ہیں، ورنہ مجھے ڈرائیونگ آتی ہے، ماہم نے مسئلہ بیان کر کے آخری بات بڑے فخر سے کہی تھی۔ تو اب تک کیا خوابوں میں گاڑی چلاتی رہی ہو کیا؟ فراز نے اس کی بات سن کر ناگواری سے پوچھا تھا۔ نہیں، ڈاکٹر ڈرائیونگ گیم میں، ماہم نے اسے دانت دکھاتے کہا تھا۔ ورنہ تو مجھے ڈرائیونگ آتی ہے، فراز نے اس کی نقل اتاری تھی۔ گھر پہنچنے تک ان دونوں کے بیچ خاموشی تھی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ فراز نے یاد آنے پر پوچھا۔ میری طبیعت کی فکر ہوتی تو کل یوں لاک کر کے نہ جاتے، ماہم نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اور فراز کو تو وہ اس پل سب سے اچھی لگی تھی، وہ اس کے ہر رنگ ہر روپ سے واقف تھا، اور اسے سب سے اچھا تب لگتا تھا جب وہ اس سے ناراض ہو کر منہ پھلا کر بات کرتی ہے یا اسے کسی بات کا طعنہ دیتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ لاک ہو گیا ہے، ورنہ میں واپس ضرور آتا جیسے صبح آ گیا تھا، فراز نے اسے وضاحت دی تھی۔ ٹھیک ہے میری طبیعت، ماہم نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج اسفند صاحب کافی دنوں بعد گھر آئے تھے تو اس نے یونیورسٹی اور جاب دونوں سے چھٹی لے رکھی تھی۔ تمہیں اپنا دن یوں ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسفند صاحب نے ناراض سے لہجے میں پوچھا۔ بابا، آپ اتنے دنوں بعد آئے ہیں، اب مجھے باتیں کرنے کا دل تھا آپ سے، سو کر لی چھٹی، ماہم نے مسکرا کر بڑی محبت سے کہا۔ اسفند صاحب اس کے انداز پر مسکرا اٹھے تھے۔ اچھا بتاؤ، تم کشمیر کب جاؤ گی؟ تمہاری نانی تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں، اسفند صاحب نے سوال کیا۔ بس کچھ دنوں میں میرے امتحانات ختم ہو جائیں گے، پھر میں چلیں گے، ماہم نے انہیں پلان بتایا۔ میں نہیں چل سکوں گا اس بار،
اسفند صاحب نے ناگواری سے کہا۔ پھر میں بھی نہیں جا رہی، ماہم نے فیصلہ سنایا۔ ایسے نہیں کرتے بچے، وہاں سب تمہارا انتظار کرتے ہیں، کیا سوچیں گے؟ سوچنے دیں، جو بھی سوچنا ہے۔ ماہم بھی بضد ہوئی تھی۔ ماہم، اسفند صاحب نے خفگی سے پکارا۔ بابا، مجھے ایک بات پوچھنی تھی، ماہم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں پوچھو نا، اسفند صاحب نے اینک درست کرتے پوچھا۔ بابا، میرا نکاح جس سے ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں نا۔ ماہم کا اس طرح سوال کرنا اسفند صاحب کو پریشان کر گیا تھا۔ تم اچانک کیوں پوچھ رہی اس کے بارے میں؟ اسفند صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ کیونکہ میرا حق ہے نا یہ جاننا، ماہم نے نارمل سے انداز میں کہا۔ تم اس بارے میں نہیں سوچو گی، صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اسفند صاحب نے کھڑے ہوتے حتمی انداز میں کہا تھا۔ ماہم کو حیرانی ہوئی تھی۔ بابا، بس نام جاننے میں ماہم کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ کہا نا اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اسفند صاحب نے غصے سے کہا اور کمرے سے نکل گئے۔ ماہم نے انہیں جاتے دیکھا۔ شام کو گارڈن میں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی جب فراز شاہ کسی جن کی طرح نمودار ہوا تھا۔ اوئے ماہم کی بچی، فراز نے اسے ستائشی انداز سے پکارا۔ ابھی میری شادی نہیں ہوئی اور شادی سے پہلے بچے؟ استغفر اللہ، یہ تمہاری کلاس کا فیشن ہوگا، ہم غریبوں کا نہیں، ماہم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر بن بات کی لڑائی، یہ تم ہر بات پر کلاس کو کیوں بیچ میں لاتی ہو؟ فراز نے سینے پر ہاتھ باندھ کر ناگواری سے پوچھا تھا۔ کیوں؟ تمہاری کزن جب کلاس بیچ میں لاتی ہے تب کیوں نہیں کہتے کچھ؟ ماہم نے آئی برو چکا کر سوال کیا۔ میری کزن اس وقت یہاں سے کیسے آ گئی؟ فراز نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ خیر مجھے یہ بتاؤ کہ سبتین سے کیوں جھگڑا ہوا تھا؟ ماہم نے لڑائی کا ارادہ ترک کیا تھا۔ تم اس بات کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ فراز نے منہ بناتے کہا۔ کیونکہ مجھے پتہ چل چکی ہے وجہ، ماہم نے اندازے سے کہا تھا۔ فراز کا رنگ فک ہوا تھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، بس وہ تمہارے پیچھے تھا اور غلط بات کی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ فراز نے ایک ہی سانس میں اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی تھی۔ مطلب جھگڑا میرے لیے ہوا؟ ماہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں پہلے نہیں پتا تھا؟ فراز نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ماہم نے مسکرا کر کہا اور اندر کی طرف جانے لگی، مگر پھر واپس پلٹی تھی۔ ویسے ثابت کر دیا تم نے مسٹر فراز شاہ کہ چاہے تمہارے گھر کی عورت ہو یا ملازمہ، تم اس کی عزت کرنا اور کروانا بخوبی جانتے ہو۔ ماہم نے کمپلیمنٹ دیا اور اندر چلی گئی۔ ہائے مسز شاہ، مجھے کسی اور کی نہیں بس تمہاری عزت کی فکر ہے، کیونکہ وہ میری ہے۔ فراز نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ایک دلکش مسکان ہونٹوں پر سجاتے کہا تھا۔ آج یونیورسٹی میں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی تھی جس میں ماہم، فراز اور جویریہ تینوں تھے۔ ایکٹیویٹی سمپل، ان سے چند سوال پوچھے جانے تھے، جن کا جواب زیادہ اچھا وہ ونر تھا۔ پہلا سوال، محبت کیا ہے؟ جویریہ، محبت ایک احساس ہے جو مجھے فراز کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے۔ جویریہ نے فراز کو دیکھتے کہا تھا۔ کلاس میں بیٹھے سب اسٹوڈنٹس کی ہنسی چھوٹی تھی۔ فراز، محبت ایک ایسا احساس ہے جو کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے۔ فراز کے جواب پر ساری کلاس نے ہوٹنگ کی تھی۔ ماہم، محبت ایک جذبہ ہے اور یہ تب محسوس ہوتا ہے جب انسان ایک حلال رشتے میں بندھا ہو۔ محبت صرف لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں نہیں ہوتی، یہ کسی بھی حلال رشتے کے درمیان ہو سکتی ہے۔ ماہم کا جواب ساری کلاس کو اچھا لگا تھا۔ کسی کو بھی ایک اچھا تحفہ دینا ہو تو کیا دیں؟ دوسرا سوال، جویریہ، میری نظر میں چاکلیٹ، پرفیومز۔ فراز، میری نظر میں وقت، کیونکہ وقت کا کوئی مول نہیں۔ ماہم، میری نظر میں کتابیں۔ چند مزید سوالوں کے بعد گیم کی ونر ماہم بنی تھی۔ کنگریچولیشن، فراز نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر خوشی سے کہا تھا۔ تھینک یو، ماہم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تم کبھی بھی مجھے امپریس کرنے کا موقع نہیں چھوڑتی نا؟ فراز نے گلاسز پہنتے مسکرا کر کہا۔ گلاسز اتارو مسٹر فراز شاہ، بھول کیوں جاتے ہو؟ ماہم سکندر تمہیں کبھی امپریس کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ماہم نے اسے ایک ادا سے کہا تھا تو فراز نے سر کو خم کیا۔ گھر پر آتے ہی اسے اسفند صاحب نے بات کرنے بلایا تھا۔ جی انکل، کہیے، فراز نے سلام دعا کے بعد پوچھا۔ ماہم جاننا چاہتی ہے کہ اس کا نکاح کس سے ہوا ہے، اسفند صاحب نے پریشانی سے کہا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ فراز نے آئی برو چکا کر سوال کیا۔ ڈانٹ دیا میں نے اسے، اسفند صاحب نے اداسی سے کہا۔ اف، آپ بتا دیتے اسے۔ فراز نے بالوں کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ میں نہیں بتا سکتا اسے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اسے تمہارے بارے میں بتا سکوں بیٹے۔ اسفند سکندر نے اپنی پریشانی ظاہر کی تھی۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں خود اسے سچائی بتا دوں گا، فراز نے فیصلہ کرتے کہا تھا۔ اور مہرین بیگم کا کیا؟ اسفند صاحب نے اصل پریشانی کی بات پوچھی تھی۔ ماما سے بات میں کر لوں گا، فراز نے اسے تسلی دی اور پھر چند مزید باتوں کے بعد وہ چلا گیا۔ آپ نے بلایا مجھے؟ ماہم اس وقت مہرین بیگم کے کمرے میں تھی۔ ہاں آؤ بیٹھو نا ماہم، مہرین بیگم نے مسکرا کر کہا۔ جی میم، ماہم نے بیٹھ کر ان کی جانب دیکھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم فراز کو کیا سمجھتی ہو، میرا مطلب اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مہرین بیگم کا انداز کچھ عجیب تھا۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، میرا دوست ہے، ماہم نے نارمل سے انداز میں بتایا۔ کافی آسانی سے جھوٹ بول لیتی ہو، مہرین بیگم نے طنز کیا تھا۔ جھوٹ؟ میں کچھ سمجھی نہیں،
ماہم کو واقعی میں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا. میرے بیٹے کو محبت میں پھنسا کر کہہ رہی ہو کہ وہ تمہارا صرف دوست ہے؟ مہرین بیگم چلا اٹھی تھیں. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ماہم کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں سمجھاتی ہوں. فراز تم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی. 2 کوڑی کے ڈرائیور کی بیٹی ہو. مہرین بیگم کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا. مجھے اس بارے میں سچ میں کچھ نہیں پتا. میرا تو نکاح ہو چکا ہے. ماہم نے صفائی دینے کی کوشش کی تھی. ہاں، اور وہ نکاح تمہارے باپ اور میرے شوہر نے مل کر کروایا تھا، فراز سے. مہرین نے اسفند اور فراز کی باتیں سن لی تھیں چند گھنٹے پہلے. تم کیسے بتاؤ گے اسے اس نکاح کے بارے میں؟ اسفند صاحب اس سے پوچھ رہے تھے. اظہار کر کے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں. بتاؤں گا کہ وہ میری ہے. پچھلے 4 سال سے وہ میری ہے. فراز شاہ کی. فراز نے مسکرا کر کہا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. فراز میرا شوہر. ماہم کو خود کے سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا. اب میری بات کان کھول کر سنو. تم آج ہی کشمیر جا رہی ہو یہ کہہ کر کہ تمہاری نانی کی طبیعت خراب ہے اور تب تک واپس نہیں آؤ گی جب تک فراز کی شادی جویریہ سے نہ ہو جائے. مہرین بیگم نے اسے فیصلہ سنایا اور کمرے سے چلی گئیں. وہ دکھی دل کے ساتھ کمرے میں آئی تھی. اسفند صاحب کو دیکھ کر اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے. بابا، مجھے کشمیر جانا ہے، ماہم نے روتے ہوئے کہا. ہاں، مجھے تمہارے ماموں کی کال آئی کہ تمہاری نانی کی طبیعت خراب ہے. کیا عجیب اتفاق تھا. ماہم بس سے کشمیر جانے والی تھی. سامان وغیرہ سب پیک کر لیا تھا. وہ جا رہی تھی واپس نہیں آنے کے لیے. بابا، ایک وعدہ کریں مجھ سے. بس اسٹاپ پر کھڑے وہ ہاتھ اسفند سکندر کی طرف بڑھائے پوچھ رہی تھی. ہاں کہو نا بیٹی. اسفند صاحب نے اس کا ہاتھ تھاما تھا. اگر فراز آپ سے میرا ایڈریس پوچھے تو آپ نہیں بتائیں گے؟ ماہم نے سرخ آنکھوں سے کہا. کیا ہوا بیٹی، کوئی بات ہوئی ہے؟ اسفند صاحب نے پریشانی سے پوچھا. نہیں، بس آپ وعدہ کریں. اس کا راز کبھی مجھے معلوم ہونے نہیں دیا تو اب میرا بھی نہیں کریں گے آپ؟ ماہم نے سنجیدگی سے کہا. اسفند سکندر نے سر کو خم کیا تھا. وہ بس میں بیٹھ چکی تھی جب اس کا فون بجا تھا. کال فراز شاہ کی تھی. تم نے بتایا نہیں یوں اچانک کشمیر جا رہی ہو؟ فراز نے خفگی سے پوچھا. عرض کیا ہے، ماہم نے اداسی سے کہا. ارشاد. فراز اس کی ہر شاعری سنتا تھا. بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز. واہ، فراز کو وہ شعر واقعی پسند آیا تھا. بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز. کیا کریں جب لوگ خدا ہو جائیں. ماہم نے مصرع مکمل کیا اور کال کاٹ کر نمبر بند کر دیا تھا. اب اسے اس انسان سے کوئی مطلب نہیں تھا. کشمیر کے سرسبز وادیوں نے اس کا استقبال کیا تھا. اسامہ اس کا کزن اسے لینے آیا تھا. کیسی ہو زونی؟ اسامہ نے سلام دعا کے بعد خوش دلی سے پوچھا تھا. زونی کشمیری لفظ ہے جس کا مطلب ہے چاند. میں ٹھیک. آپ بتائیں کیا چل رہا ہے؟ ماہم نے مسکرا کر پوچھا. ایسی طرح باہا بھی کشمیری لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوبصورت. بس اب تک تو زندگی بورنگ چل رہی تھی، اب تم آ گئی ہو تو اچھی ہو جائے گی، اسامہ نے دل سے کہا تھا. ماہم اور اسامہ بچپن سے اچھے دوست تھے. وہ جب بھی کشمیر آتی تھی اسامہ کے ساتھ ہی کھیلتی تھی، اس سے ہی باتیں کرتی تھی. وہ اس کی ہی دوست تھی بس. گھر پہنچ کر نانی سے مل کر اس کی خوشی دگنی ہو گئی تھی. وہ چند ہی گھنٹوں میں اسلام آباد کی تلخ یادوں کو بھول گئی تھی. میری بچی. نانی جان نے اسے خوب پیار کیا تھا اور اب ان کے کمرے میں ہی اپنا سامان سیٹ کر رہی تھی. اسامہ اس کی مدد کر رہا تھا. دادی جان، ویسے زونی صحیح وقت پر آئی ہے. پرسوں اس کا برتھ ڈے ہے، ساتھ میں منائیں گے. اسامہ نے ماہم کو دیکھتے کہا تھا. ارے مجھے تو یاد ہی نہیں آیا. دیکھو، نانی جان نے پریشانی سے کہا تھا. تو کوئی بات نہیں نا نانو، باہا ہے نا آپ کو یہ سب یاد دلانے کے لیے. ماہم نے مسکرا کر کہا. یہ تو ہے، اللہ میرے پوتے کو ہمیشہ خوش رکھے، نانی جان نے دل سے کہا تھا. اچھا جی، اور اکلوتی نواسی کو؟ ماہم نے کمر پر ہاتھ رکھتے منہ پھلاتے پوچھا تھا. ارے تمہیں تو دنیا بھر کی خوشیاں ملیں، یہاں آؤ میرے پاس. نانی نے اسے بلایا اور پیار سے اس کا ماتھا چوما تھا. شام کو وہ اسامہ کے سیر پر نکلی تھی اور پھر گھر دیر سے آئے تھے. رات کا کھانا صحن میں بیٹھتے دونوں نے ساتھ کھایا تھا. تم دادی کو کب بتاؤ گی کہ یہیں رہو گی اب ہمیشہ؟ اسامہ نے اس کی پلاننگ کے مطابق سوال کیا. میں نہیں، آپ بتائیں گے، ماہم نے فوراً سے کہا. ٹھیک ہے، تم سے CSS کرو پھر دیکھتے ہیں اس بات کو. اسامہ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا. اور آپ کب سیٹل ہو رہے ہیں؟ ماہم نے اب اس کی زندگی کے متعلق پوچھا تھا. جب لڑکی راضی ہو، اسامہ نے خوشی سے کہا. مطلب لڑکی دیکھ رکھی ہے؟ ماہم نے آئی برو چکا کر سوال کیا. ہاں ایسا ہی سمجھو، اسامہ نے مسکرا کر کہا. اسے کشمیر گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور فراز کو اس کی بہت یاد آ رہی تھی. اس کی ہنسی، اس کا خفا سا لہجہ اور اس کا ناراض ہونے والا چہرہ، سب. اس سے بات ہوئی آپ کی؟ کب آئے گی واپس؟ فراز نے مہرین بیگم سے پوچھا تھا. کس سے؟ مہرین بیگم انجان بنی تھی. ماہم سے، فراز نے لفظوں پر زور دیتے کہا. نہیں، اس کا نمبر بند ہے، مہرین بیگم نے کہا. تمہیں کیوں جاننا ہے اس کے بارے میں؟ مہرین بیگم نے سوال کیا. وہ میری دوست ہے، فراز نے جلدی سے کہا. دیکھو فراز، ایک ڈرائیور کی بیٹی تمہاری دوست بن سکتی ہے مگر بیوی نہیں.
اگر کوئی خیال ہے ایسا تو نکال دو اپنے ذہن سے، مہرین بیگم نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ فراز حیران ہوا تھا، اسے کچھ عجیب لگا تھا۔ اسفند انکل، ماہم کشمیر میں کس جگہ گئی ہے؟ اس نے باہر آ کر جلدی سے اسفند صاحب سے پوچھا۔ کیوں؟ اسفند سکندر نے پریشانی سے کہا۔ مجھے ملنا ہے اس سے، فراز نے جلدی سے کہا۔ اچھا، مجھے صحیح ایڈریس معلوم نہیں ہے، میں پوچھ کر بتاؤں گا، اسفند صاحب نے جھوٹ کہا اور پھر وہاں سے نکل آئے۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کچھ غلط ہے، فراز نے پریشانی سے سوچا تھا۔ 1 مہینے بعد۔ اسفند انکل، مجھے سچ بتائیں، آپ کیا چھپا رہے ہیں مجھ سے؟ آج فراز نے ان سے روبرو بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کس بارے میں سچ بتاؤں؟ اسفند صاحب انجان بنے تھے۔ ماہم کا ایڈریس آپ مجھے نہیں دے رہے، کیوں؟ فراز نے غصے سے کہا۔ کیونکہ اس نے منع کیا ہے، جواب سکندر شاہ نے دیا تھا۔ وجہ؟ فراز نے حیرانگی سے پوچھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ تمہارے نکاح میں ہے، اسفند صاحب نے سچ کہا۔ فراز کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اس سے دور چلی گئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، فراز نے خود کو کہتے سنا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ساری رات وہ سڑکوں پر بے مقصد گھومتا رہا تھا۔ اس کے کہے آخری جملے اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ دیر رات گھر آیا تھا۔ مہرین بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں تھے تم؟ مہرین بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ کام میں مصروف تھا، فراز شاہ اس وقت ان سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری پھپھو تمہارا اور جویریہ کا رشتہ طے کرنا چاہتی ہیں، مہرین بیگم نے بات شروع کی۔ مجھے نہیں کرنی، فراز شاہ نے صاف گوئی سے انکار کیا۔ کیوں؟ جویریہ اتنی پیاری ہے اور مجھے وہ بہو کے روپ میں بھی قبول ہے۔ کیوں سکندر؟ آخر میں انہوں نے باہر سے آتے سکندر شاہ کو بھی متوجہ کیا تھا۔ میری شادی ہو چکی ہے اور میں اس کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سننا چاہتا، فراز نے حتمی انداز میں مہرین بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ میں اس ماہم کو کسی بھی حال میں تمہاری بیوی بننے نہیں دوں گی، مہرین بیگم نے جذبات سے کہا۔ ماہم میری ہے۔ 1 منٹ، میں نے ماہم کا نام نہیں لیا، آپ کو؟ فراز کو اب ساری بات سمجھ آ رہی تھی۔ آپ نے کیا کہا مام سے؟ موم؟ فراز نے سوال کیا۔ میں کیا کہوں گی؟ مہرین بیگم انجان بنی تھی۔ موم، آپ نے ماہم کو کیا کہا تھا؟ فراز شاہ کے چلایا تھا۔ اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی، بتایا تھا کہ وہ 2 کوڑی کے ڈرائیور کی بیٹی میری بہو کبھی نہیں بن سکتی، مہرین بیگم نے نفرت سے کہا۔ مہرین، کہہ دو تم نے یہ سب نہیں کیا۔ سکندر شاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہے میں نے یہ، اور آپ کیسے اسے میری بہو بنا سکتے مجھے بتائے بغیر؟ یہ میرا بھی بیٹا ہے، مہرین بیگم چلائی تھی۔ پہلی بات مہرین، وہ کسی ڈرائیور کی نہیں، کشمیر کے کمشنر کی بیٹی ہے جو ایک انڈر کور آپریشن پر ہے، یہاں میرا کزن ہے وہ، اور دوسری بات ان کا رشتہ میرے دادا نے طے کیا تھا، میں خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ سکندر صاحب نے آج اتنے سالوں بعد سچائی بتائی تھی۔ مہرین بیگم خاموش ہو گئی تھی۔ بابا، آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کہاں ہے۔ اسفند انکل مجھے نہیں بتا رہے۔ فراز نے سکندر شاہ کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ اس نے طلاق کے پیپرز بھجوائے ہیں، حال میں آتے اسفند سکندر نے سب کو خبر کی۔ نہیں نہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ فراز کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ کیا کہہ رہے ہو تم اسفند؟ تم نے سمجھایا نہیں؟ سکندر صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ میری اس سے بات نہیں ہوئی، اسفند صاحب نے ناگواری سے کہا۔ پلیز انکل، میں جانتا ہوں اس ضدی لڑکی نے آپ سے وعدہ لیا ہوگا، مگر آپ کو میری محبت کی قسم مجھے وہ دے دیں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، تب سے جب وہ 18 سال کی تھی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ فراز ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ میں کشمیر جا رہا ہوں، تم چلو گے؟ اسفند صاحب نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سونی یار، مان جاؤ نا۔ اسامہ اور ماہم اس وقت صحن میں بیٹھے تھے۔ دیکھو باہا، میرا نکاح ہو چکا ہے، ماہم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس نے 2 دن پہلے ہی ماہم سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ وہ تمہیں میرے سے زیادہ نہیں جانتا ہوگا، اسامہ نے چیلنج دیا۔ کتنا جانتا ہے یہ نہیں پتا، مگر اتنا جانتی ہوں وہ میرا محافظ تھا، اور ابھی تو وہ پاگل ہو گیا ہوگا، ماہم نے ٹرانس سی کیفیت سے کہا تھا۔ اس کے ذہن میں وقت صرف سرفراز تھا۔ ابھی اسامہ کچھ کہتا کہ دروازہ بچا تھا۔ السلام علیکم انکل، اسامہ خوشی سے اسفند سے ملا تھا۔ ماہم اسفند صاحب کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی، فوراً ان کے گلے ملی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں آپ آ رہے ہیں؟ ماہم نے خوشی سے پوچھا۔ تم کون سا بتا کر گئی تھی کہ کیوں جا رہی ہو مجھ سے دور؟ دروازے کی چوکھٹ سے فراز شاہ داخل ہوا تھا، بالکل چاند کی کرنوں کی طرح۔ ماہم نے اسے دیکھا، آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ تم؟ ماہم کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آیا ہے۔ عرض کیا ہے، فراز نے مسکرا کر کہا۔ ارشاد، جواب جلدی سے اسامہ نے دیا۔ فراز خاموش رہا۔ ارشاد، ماہم نے دھیرے سے کہا۔ میں کسی اور دن بتاؤں گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہاری آنکھیں کیسی ہیں؟ بولتے وقت تمہارے ہونٹ کیسے ملتے ہیں؟ تمہارے گال کتنے سرخ ہیں؟ تمہاری گردن کتنی حسین ہے؟ وہ کہتا جا رہا تھا۔ اسامہ اور اسفند انہیں باہر چھوڑ کر اندر آ گئے تھے۔ تم بالوں کو کس طرح سجاتی ہو؟ میں اس بارے میں سب کچھ کسی اور دن بتاؤں گا، ابھی کے لیے اتنا کہوں گا، مجھے تم سے عشق ہے۔ فراز نے بات مکمل کی تھی اور ماہم اس کے گلے لگی تھی۔ پورے چاند کے تلے ان دونوں کی کہانی مکمل ہوئی تھی۔ فراز شاہ اور
ماں ہم سکندر ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ ایک رات فراز نے سوال کیا تھا۔ یہ نہیں پتا، مگر